کبھی آپ نے آئی پی ایل میں دیکھا، کبھی آپ نے بی بی ایل میں دیکھا، یا پھر آپ نے آئی ایل T20 یا ایس اے T20 یا کیریبین پریمیئر لیگ، یہاں پر تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی جس طرح سے پی ایس ایل میں ہو رہی ہیں۔ تو میلبرن ٹیسٹ کے ختم ہونے کی وجہ سے آسٹریلین کرکٹ بورڈ کو تقریباً $10 ملین آسٹریلوی ڈالرز کا نقصان برداشت کرنا پڑا ہے، اور جو اس کے کیوریٹر ہیں میٹ پیج کو 2017-18 میں جو انگلینڈ آسٹریلیا کی سیریز کے بعد پرتھ سے لے کر آئے تھے، ان کے جو موجودہ کوچ ہیں اینڈریو میک ڈونلڈ کے میٹ پیج جو ہیں بڑے اچھے ہیں جو کیوریٹر ہیں، اور پچھلی دفعہ جو پچھلے سال جو باکسنگ ڈے ٹیسٹ ہوا تھا اس میں اچھی پچ بنی تھی۔ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے یوٹیوب چینل MIB اسپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ۔ پاکستانی شائقین کرکٹ کے لیے حیران کن خبر یہ ہے کہ ملتان سلطانز کے سابق اونر علی ترین، جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے مشکل پیدا کر رہے تھے بقول کرکٹ بورڈ کے، وہ ایک مرتبہ پھر بولی میں حصہ لیں گے، اور جو 10 بڈر جو فائنلائز ہوئے ان میں علی ترین بھی شامل ہیں، تو وہ ایک نئی فرینچائز کے لیے بڈ کریں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو اب سے کچھ مہینے پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے مشکلات پیدا کر رہا تھا، پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان سے کہا کہ وہ معافی مانگیں، علی ترین نے جو پی سی بی کا نوٹس پھاڑ دیا، علی ترین نے معافی نہیں مانگی، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہ کہنا تھا کہ ان کے بیانات کی وجہ سے، ان کے رویے کی وجہ سے پی ایس ایل کو نقصان پہنچا۔ لیکن آخر چند دنوں میں ایسا کیا ہو گیا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے کل تعریف بھی کی علی نقوی کی اور علی ترین کی، اور انہوں نے کہا کہ علی ترین جو ہے وہ اچھے طریقے سے آرگنائز کیا تھا انہوں نے ملتان سلطانز کو۔ تو جب انہیں نئی بڈ میں جانا تھا تو پھر ملتان سلطانز کے لیے ایک اونر کیوں نہیں تلاش کیا گیا؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کہہ رہا ہے کہ ہم خود چلائیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لگتا ہے یہ ہے کہ بیک ڈور میں معاملات طے پا گئے ہیں، اور علی ترین نے اپنا اثر و رسوخ ضرور دکھایا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بیک فٹ پر جانا پڑا۔ ورنہ لوگ تو یہی کہہ رہے تھے کہ اب علی ترین، پاکستان کرکٹ بورڈ اور ان کے درمیان جو تعلقات ہیں تو وہ پی ایس ایل میں نظر نہیں آئیں گے۔ لیکن اب جب 8 جنوری کو پی ایس ایل کی بڈ ہوگی، اس بڈ میں علی ترین شامل ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی نئی ٹیم کو وہ لے لیں زیادہ بڈ لگا کر، کیونکہ ان کے والد جہانگیر خان ترین ایک معروف بزنس مین ہیں، سابق وفاقی وزیر تجارت رہ چکے ہیں، اور ان کے تعلقات بھی ہیں۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ پس پردہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے کل پریس کانفرنس میں کہا کہ مزید سوال نہ کریں۔ انہوں نے علی ترین کی تعریف کی اور مزید سوالات کے جوابات دینے سے انہوں نے معذرت کی۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کون سی نئی ٹیم لیتے ہیں علی ترین۔ پی ایس ایل میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس سے بین الاقوامی سطح پر پی ایس ایل کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ کبھی آپ نے آئی پی ایل میں دیکھا، کبھی آپ نے بی بی ایل میں دیکھا، یا پھر آپ نے آئی ایل T20 یا ایس اے T20 یا کیریبین پریمیئر لیگ، یہاں پر تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی جس طرح سے پی ایس ایل میں ہو رہی ہیں۔ بہرحال وش دیم آل دا بیسٹ، کیونکہ اب 2 ٹیمیں مزید ایڈ ہونے جا رہی ہیں، اور تاریخ بھی ابھی تک طے نہیں ہوئی، فائنل نہیں ہوئی۔ کہا جا رہا ہے کہ بجائے 26 مارچ کے 23 مارچ سے شاید شروع ہو ایچ بی ایل پی ایس ایل کا 11واں ایڈیشن۔ تو اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ابھی آئیں گی، اور ہم آپ کو اس کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ دوسری جانب، جس طرح میں نے اپنے پچھلے 2 دن پہلے کے ولاگ میں کہا تھا کہ پاکستان کے جو آسٹریلیا اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان میلبرن میں کھیلا گیا ٹیسٹ میچ جو 2 دن میں ختم ہوا، سب حیران تھے کہ کیا ہو گیا ہے۔ تو جو میچ ریفری ہیں جیف کرو، جن کا تعلق نیوزی لینڈ سے ہے، انہوں نے میلبرن کی پچ کو ان سیٹسفیکٹری، یعنی کہ جس پر کہ غیر اطمینان بخش قرار دیا ہے، اور ایک ڈی میرٹ پوائنٹ جو ہے وہ لیا گیا ہے، یعنی کہ میلبرن کی پچ کو ایک ڈی میرٹ، آپ کو یاد ہوگا پاکستان انگلینڈ کی سیریز میں بھی ایک پچ کو ڈی میرٹ پوائنٹ دیا گیا تھا راولپنڈی کی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ 4 ٹیئرز ہوتے ہیں پچ کے حوالے سے، اور یہ تیسرے ٹیئر پر آئی ہے، اور میچ ریفری کے مطابق میلبرن کی پچ جو تھی وہ اتنی اطمینان بخش نہیں تھی، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نہ صرف ٹیسٹ میچ 2 دن میں ختم ہوا، بلکہ کوئی بھی بیٹسمین نصف سینچری بھی نہیں بنا سکا، اور کوئی بھی ٹیم 200 رنز یا اس سے 200 کے زائد رنز سکور کرنے میں کامیاب نہیں
کامیاب نہیں ہو سکی، اور جو بیٹسمین تھے ان کے لیے مشکل رہی، اور میچ ریفری جیف کرو جو خود بھی نیوزی لینڈ کی جانب سے کھیل چکے ان کے کپتان رہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ پچ جو تھی وہ بیٹسمینوں کے لیے خطرناک تھی، اطمینان بخش نہیں تھی۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا 120 سالہ تاریخ میں آسٹریلین کرکٹ کی پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ 2 ٹیسٹ میچز، پہلے تو پرتھ ٹیسٹ میچ 2 دن میں ختم ہوا، اور پھر اس کے بعد میلبرن ٹیسٹ جو ہے وہ 2 دن میں ختم ہوا، اور چونکہ میلبرن ٹیسٹ باکسنگ ڈے پر ہوتا ہے، کرسمس کے اگلے دن، تو میلبرن ٹیسٹ کے ختم ہونے کی وجہ سے آسٹریلین کرکٹ بورڈ کو تقریباً $10 ملین آسٹریلوی ڈالرز کا نقصان برداشت کرنا پڑا ہے۔ اور جو اس کے کیوریٹر ہیں میٹ پیج کو 2017-18 میں جو انگلینڈ آسٹریلیا کی سیریز کے بعد پرتھ سے لے کر آئے تھے، ان کے جو موجودہ کوچ ہیں اینڈریو میک ڈونلڈ، کہ میٹ پیج جو ہے بڑے اچھے جو کیوریٹر ہے، اور پچھلی دفعہ جو پچھلے سال جو باکسنگ ڈے ٹیسٹ ہوا تھا اس میں اچھی پچ بنی تھی جو بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان ہوا، وہ 5 دن چلا تھا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ میٹ پیج کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ گرمی بڑھے گی، تو اس لیے انہوں نے پچ پر 10 ملی میٹر جو ہے وہ گھاس رکھی تھی، جبکہ جو پچھلے سال ٹیسٹ میچ ہوا تھا اس میں 7 ملی میٹر گھاس رکھی گئی تھی، اور جس کی وجہ سے بولرز کے لیے بڑی آسانی رہی۔ آپ کو پتہ ہے جوش ٹنگ نے 7 وکٹیں لیں، پہلی اننگز میں 5، دوسری اننگز میں 2، اور وہ مین آف دا میچ بھی رہے، تو بولرز جو تھے وہ چھائے رہے، اور بیٹسمینوں کے لیے خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ جو ٹیسٹ میچ، آخری ٹیسٹ میچ سڈنی میں شروع ہو رہا ہے، اس ٹیسٹ میچ میں کیا ہوتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو صرف 20 دن لگے، پہلا ٹیسٹ میچ 2 دن میں، دوسرا 3 دن میں، 5 ہو گئے، پھر اس کے بعد بلکہ 12 دن میں جو ہے وہ 4 ٹیسٹ میچ ختم ہوئے۔ پر ٹیسٹ میچ جو تھا وہ 2 دن میں، برسبن ٹیسٹ میچ 3 دن میں، ایڈیلیڈ ٹیسٹ 5 دن میں، اور اب میلبرن کا ٹیسٹ میچ 2 دن میں ختم ہوا۔ چاروں میچز نتیجہ خیز تو ثابت ہوئے، لیکن اب آپ دیکھیں نا کہ جو ان کے اگر آپ کاؤنٹ کریں تو 12 دن میں 4 ٹیسٹ میچز ختم ہوئے، جو کہ بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ تو اب خود کرکٹ آسٹریلیا، کیونکہ اس کے انڈر گراؤنڈ میں نہیں آتا، تو کرکٹ آسٹریلیا بھی اپنے جو گورننگ بورڈ کے اجلاس میں اس معاملے کو اٹھائے گا، اور جو ٹاڈ گرین برگ ہیں کرکٹ آسٹریلیا کے چیف ایگزیکٹو، انہوں نے بھی کہا ہے سب پریشان ہیں کیونکہ کرکٹ آسٹریلیا کو نقصان بھی ہوا ہے، اور اتنی جلدی ٹیسٹ میچ ختم ہونے سے بین الاقوامی سطح پر بھی کرکٹ آسٹریلیا کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے کہ میلبرن جو ایک تاریخی گراؤنڈ، اور اس گراؤنڈ میں ٹیسٹ میچ صرف 2 دن میں ختم ہو جائے، پہلے دن 20 وکٹیں گریں، دوسرے دن 16 وکٹیں گریں، تو 36 وکٹیں 2 دن میں گریں، جس کی وجہ سے شائقین کرکٹ بڑے مایوس ہوئے، اور باقی 3 دن کھیل نہیں ہو سکا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ کیا جاتا ہے میلبرن کی پچ کے حوالے سے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں PSL کے حوالے سے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے MIB اسپورٹس۔